سورہ قلم کا آغاز ہے. سورہ قلم مکی ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 68 نمبر ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے. یعنی اقرا سورہ علق کی آیتیں جو نازل ہوئیں اس کے بعد جو دوسری سورت نازل ہوئی وہ سورہ قلم ہے. اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی کو بخوبی جانتے ہیں. والقلم قلم کی قسم. یا تو قلم سے مراد مفسرین نے فرمایا یہاں پر عام قلم ہے کہ قلم یا وہ چیز جس سے کسی چیز کو لکھا جاتا ہے وہ آج کے دور میں بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو یہ عقل یہ شعور اللہ تعالی نے لوگوں کو عطا فرمایا اور فرمایا قلم سے مراد وہ قلم حقیقی بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پر لکھنے کے لیے پیدا فرمایا. یہ قلم اعلیٰ ہے, یہ نوری قلم ہے. بعض مفسرین نے فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک آنے والے واقعات کو لکھا. وما یسطرون اور فرشتوں کے لکھے کی قسم. بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتے جو لکھتے ہیں اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اپنے رب کے فضل سے اور اس کی نعمت سے آپ ہرگز مجنون نہیں. ولید بن مغیرہ ایک کافر گزرا, کافروں کا سردار تھا. اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی اور آپ کو مجنون کہا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ پر تو آپ کے رب کا فضل ہے, آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور بے شک آپ کے لیے ضرور ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قیامت تک لوگ نیکیاں کرتے رہیں گے. سب کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے, اس لیے کہ حضور کے اسلام کی دعوت دینے پر صحابہ مسلمان ہوئے اور صحابہ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا. تو جب تک اسلام کا نام لیا جائے گا, قرآن پاک پڑھا جائے گا, جب تک نیکیاں کی جائیں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات ہر وقت بلند ہوتے ہیں اور آپ کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ ضرور خلق عظیم پر فائز ہیں, یعنی آپ کے اخلاق سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہے. خلق عظیم. اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم اگر اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو اس میں تکلف ہوتا ہے. کوئی آنے والا ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے ہم ذہن بناتے ہیں کہ مجھے کھڑا ہونا ہے, اس کی تعظیم کرنی ہے, اس کی آؤ بھگت کرنی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا ایسا کرم ہے کہ آپ کے اخلاق حسنہ بتکلف نہیں ہے بلکہ آپ کی عادت ہے, آپ کی عادت میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اخلاق حسنہ ہی پر پیدا فرمایا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
پس ان قریب آپ دیکھیں گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے. جب کافروں پر عذاب آئے گا تو ساری دنیا اس عذاب کو دیکھے گی. پھر اس وقت معلوم ہوگا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کون مجنون ہے. یقیناً مجنون تو گنہگار کافر ہیں کہ اگر عقل ہوتی تو اللہ سے لڑائی نہ لیتے، عقل ہوتی تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب وہی زیادہ جانتا ہے. بمن ضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی خوب جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس تم جھٹلانے والوں کی باتیں نہ سنو، ان کی باتوں پر غور نہ کرو اور ان کی باتیں سن کر اپنے دل کو رنجیدہ نہ کرو. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ، یہ کافر تمنا کرتے ہیں کاش کہ تم دین میں نرمی کرو. فَيُدْهِنُونَ، پھر وہ بھی نرمی کریں گے. مراد یہ ہے کہ کافر چاہے کتنے بھی اعتراضات کریں، دین کے معاملے میں نرمی مت کرنا. چاہے وہ تمہیں کیسا ہی سخت کہیں، انتہا پسند کہیں. یہاں تک کہ آج کافر ممالک کے علاوہ مسلمان بھی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا، گلے لگنا کوئی عیب ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی باحیا عورت ہاتھ ملانے سے اور گلے ملنے سے انکار کر دے تو اسے انتہا پسند کہتے ہیں. کہتے ہیں بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ اس میں وہ متشدد ہے. ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم دین کے معاملے میں نرمی کرو تو یہ تمہارے لیے نرم ہوں گے، لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو. یہ نرم ہو یا نہ ہو، تم دین کے معاملے میں نرمی مت کرنا، دین پر مضبوطی سے قائم رہو. وَلَا تُطِعْ، اور تم نہ سنو کُلَّ حَلَّافٍ، ہر اس شخص کی بات جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے. مہین، ذلیل، رسوا ہے. یہ ولید بن مغیرہ کا رد ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو اس کا ایک عیب یہ بیان کیا گیا حلاف، بہت زیادہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. مہین، دوسرا عیب بتایا گیا کہ وہ ذلیل ہے، رسوا ہے. حماس، بہت زیادہ تانے دینے والا ہے. مشاء بنمیم، اور بہت زیادہ یہ ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا چغل خور ہے. مناع للخیر، خیر بھلائی سے روکنے والا ہے، بہت روکنے والا ہے. معتدن، حد سے بڑھنے والا ہے. اثیم، گنہگار ہے. عتل، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے. بعد ذالک زنیم، اس کے بعد اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. ولید بن مغیرہ نے جب یہ آیت سنی تو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا، تلوار نکالی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا سب کو میں جانتا ہوں، میں ویسا ہی ہوں، مگر جو آخری بات کہی ہے بعد ذالک زنیم کہ اس کی اصل میں خطا ہے، وہ بات بھی یقیناً درست ہوگی. تو سچی سچی بات کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں بات تو اسی طرح ہے کہ میں نے غلط کام کیا تھا جس سے تو پیدا ہوا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ اس نے ایک لفظ کہا مجنون، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے 10 عیب بیان کیے، اور وہ 10 عیب بیان کیے جو اس میں واقعی موجود ہیں.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی، آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ پر اللہ کے فضل اور نعمت کو بیان کیا گیا۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی چاہے وہ ادنا سی ہو، وہ بے ادبی کرے گا تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو تباہ کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بے ادبی کرنا گویا کہ اللہ سے جنگ کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ باتیں، یہ غرور و تکبر اس لیے ہے کہ یہ مال والا اور اولاد والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی خنزیر جیسی ناک پر داغ دیں گے۔ خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں، اس کی ناک بہت موٹی تھی، تو فرمایا خنزیر جیسی، سور جیسی اس کی ناک پر ہم ان قریب داغ دیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد کسی موقع پر اس کی ناک پر تلوار لگ گئی اور اس کی ناک کٹ گئی، اس سے اس کا چہرہ اور بدنما اور بھیانک ہو گیا۔ انا بلوناہم، بے شک ہم نے ان لوگوں کو آزمایا، مال دے کر، اولاد دے کر، نعمتیں دے کر آزمایا، باوجود اس کے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہے۔ کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ یہ ایک باغ تھا جو یمن کے علاقے میں تھا، اس باغ کا مالک بڑا نیک تھا۔ جب باغ میں پھل تیار ہو جاتے تو یہ لوگوں میں اعلان کرتا کہ غریب فقراء جمع ہو جائیں، پھر یہ غریبوں کو لے کر جاتا اور کہتا جتنے پھل نیچے پڑے ہیں سب اٹھا لو، یہ تمہارے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پھلوں کو اتارنے کے لیے درختوں پر چادریں باندھتا اور کچھ چادریں وہ زمین پر بچھاتا اور کہتا کہ جب ہم پھل توڑیں گے تو جو درختوں پر چادریں بندھی ہوئی ہیں اس میں پھل گرے گا وہ ہمارا، اور جو نیچے چادروں پہ گرے گا وہ تمہارا۔ اس طرح وہ پھل بھی غریبوں کو دے دیتا۔ پھر جو پھل اس نے چادروں میں جمع کیے ہیں اس میں سے 10واں حصہ یعنی 10% وہ پھل مزید غریبوں میں تقسیم کرتا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے والد صاحب جس طرح لٹایا کرتے تھے، اگر ہم نے لٹانا شروع کیا تو ہمارا تو خاندان بہت بڑا ہے، ہم تو 3 خاندان ہیں، لہذا اب لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہے کہ باغ میں پھل تیار ہو چکے ہیں، اس لیے اگر صبح ہم تاخیر سے گئے تو غریب لوگ جمع ہو جائیں گے، ان کو دھکے مار کر نکالیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے کہ باپ تو سخی تھا اور اولاد کنجوس نکلی۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم رات میں پھل جا کر توڑ لیتے ہیں، اور پھل توڑنے کے بعد کچھ پھل ہم رہنے دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے اس دفعہ پھل جو ہے بہت کم آئے ہیں، دیکھ لو تمہارے سامنے ہے۔ تو انہوں نے کہا کب نکلیں گے؟ تو کہا صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے، جب اندھیرا ہو اندھیرے میں ہم نکلیں گے، اور صبح صادق کے وقت جب ہلکی ہلکی روشنی ہے اس وقت پہنچ کر سارے پھل توڑ لیں گے۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیصرمنھا مصبحین، صبح سویرے ہم باغ کے پھلوں کو توڑ لیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، فطاف علیہا طائف من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، یعنی ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس باغ میں آگ لگا دی، وہم نائمون، اور یہ اس وقت سو رہے تھے، فاصبحت کالصریم، پس وہ باغ صبح ایسے ہو گیا جیسے اس پر پھلوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ صریم کے معنی
ایسے باغات جس کے پھل ٹوٹے ہوئے ہیں. اب ان کے باغ میں درخت کے صرف تنے تھے جو جلے ہوئے تھے. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، اٹھایا اور کہا اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، اپنی کھیتی اور اپنے باغ کی طرف صبح صبح نکل جاؤ. ان کنتم صارمین، اگر تمہیں اپنے پھلوں کو توڑنا ہے اور کھیتیوں کو کاٹنا ہے. وہاں کھیتیاں بھی تھیں اور باغات بھی تھے. سب کو انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں توڑ لو اور کاٹ لو. فانطلقوا، پس وہ نکلے اور چلے اپنے باغات اور اپنی کھیتیوں کی طرف. وہم یتخافتون، یہ آپس میں بہت آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے کہ کسی کو بھی بھنک نہ پہنچے کہ یہ پھل توڑنے جا رہے ہیں. اور آپس میں کہہ رہے تھے اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج تم پر کوئی غریب اس باغ میں داخل نہ ہونے پائے. خیال کرنا، احتیاط کرنا اور کوشش کرنا کہ کوئی غریب اس باغ کے قریب نہ آنے پائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ اپنے ارادے پر اپنے آپ کو قادر سمجھ کر چلے. وہ سمجھے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ کر لیں گے. فلما رأوها، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جلا ہوا باغ ہے، کھیتی کا وجود نہیں، پھلوں کا وجود نہیں، صرف درخت کے تنے ہیں جو جلے ہوئے ہیں. قالوا انا لضالون، وہ بولے بے شک ہم راستہ بھول گئے ہیں، کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں. لیکن جب دیواریں دیکھیں، جائے وقوع کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ تو ہمارا باغ ہے. بل نحن محرومون، پھر کہنے لگے نہیں بلکہ آج تو ہم محروم رہ گئے، سارا باغ اور ساری کھیتیاں جل گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہیں حقیقت کا علم نہ تھا، انہیں احساس پیدا نہ ہوا کہ یہ باغ کیوں جلا. بعض لوگ ایسی حرکتیں کرنے کے بعد بھی اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں، یہ تو آسمانی آفت ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ نہیں ہے. قال اوسطهم، لیکن ان تمام میں جو سب سے تھوڑا بہتر تھا، جسے ہلکا سا اللہ کا خوف تھا، ان تینوں میں سے جو ایک تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ مجھے صحیح نہیں لگتا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ توبہ کرو، ایسی سوچ نہ سوچو. الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا لولا تسبحون، تم اللہ کی تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے اور ایسی فضول سوچ پر اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے. لیکن تم نے مجھے بھی زبردستی کہا، اور تم دو تھے میں اکیلا تھا، میں تمہاری باتوں میں آ گیا. قالوا، وہ بولے سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، پاکی ہے ہمارے رب کے لیے. انا کننا ظالمین، بے شک ہم ضرور ظالم تھے، گناہگار تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف یہ متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ارے تو نے مجھے سمجھایا نہیں. وہ دوسرا کہنے لگا تو مجھے کہہ دیتا کہ یہ کام غلط ہے. ارے دیکھو ہمارے والد جب اس طرح دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے کیسی برکتیں تھیں، اس کنجوسی کی نحوست دیکھو. قالوا یا ویلنا، وہ بولے ہائے ہماری بربادی. انا کننا طاغین، بے شک ہم سرکشی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے تھے. پھر انہوں نے سچی پکی توبہ کی اور کہا عسا ربنا، ہو سکتا ہے ہمارا رب ہم پر کرم کر دے، ان یبدلنا خیرا منہا، کہ وہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دے. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت
کرنے والے، رجوع کرنے والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ پہلے سے زیادہ برکتیں عطا فرمائیں، اور پھر وہ اپنے والد سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں وہ دیا کرتے تھے۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہے، جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ تو دنیا کی تکالیف کا ذکر ہے، اور ضرور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔